حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمالوں کا دارالمدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آوازیں محسوس ہوتی ہیں، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شوق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں قعود نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو فرشتے نے انہیں پکڑ کر کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ پر وحی کا نزول ہوا تو فرشتے نے مجھے تیسری بار مجھے پکڑا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کے پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس آ گئے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اخلاق و فاصلے کے مالک ہیں، آپ تک پروار ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر و حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے انصاف و حسن والا انسان یوں بے وقت ذلیل و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور نصرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی البانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر سارا واقعہ انہیں بیان کر دیا، جسے سن کر ورقہ نے باختیار ہو کر بول پڑے کہ یہ تو وہی مشہور فرشتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرمائے۔